میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش سلیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں. جیسا کہ ہم خداوند کی جو عید قیامت المسیح ہے، ریزوریکشن ڈے جو ہے، اس کے قریب ہو رہے ہیں. کچھ طبیعت کی خرابی کے سبب سے میں کل پرسوں آپ کو سامنے یہ ویڈیو نہیں رکھ سکا، اور آج بھی چھوٹی بنا رہا ہوں، لیکن کچھ دنوں میں آپ کے سامنے فسا اور شاعر بانی، خداوند نے فسا کو کیسے شاعر بانی میں تبدیل کر دیا، اس کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھوں گا. اور ابھی ایک مختصر ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، اور وہ یہ بنا رہے ہیں کہ محبت کتنی قیمتی ہے. نئے عہد نامہ میں ہمیں صرف ایک ہی حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، خداوند سے رکھیں اور ایک دوسرے سے رکھیں. اور باقی جو ہے وہ اخلاقی تعلیم ہے، بادشاہی کے، آسمان کی بادشاہی کے راستے کی نشاندہی کرنے والی باتیں ہیں. گالی مت دو، برا مت سوچو، جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، چوری مت کرو. وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کردار کو بناتی ہیں، لیکن جو چیز آپ کو خداوند میں ڈھال دیتی ہے، جو آپ کو آسمانی بادشاہی کے لائق بناتی ہے، وہ ہے وہ محبت جو خداوند نے ہمیں ایک دوسرے سے کرنے کا حکم دیا. محبت کا اصول یہ ہے کہ اگر محبت ہو جائے تو پھر ڈرنا نہیں چاہیے، اور اگر ہم ڈریں تو پھر محبت نہیں کر سکتے. پطرس رسول بھی یہی لکھتا ہے، یوحنا رسول اپنے خط میں لکھتا ہے کہ ہم نے محبت کو جانا ہی اس سے ہے کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی. محبت میں خوف نہیں ہے. میری جو آج کی ویڈیو کا نقطہ ہے وہ ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہے. پطرس کے خط میں، یوحنا کے خطوط میں، انجیلوں میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ محبت میں خوف نہیں ہے، اور محبت تمام خوف کو دور کر دیتی ہے. کیونکہ محبت کا اصول کیا ہے کہ خود کو دوسرے کے سپرد کر دینا. جب ہم خود کو خداوند کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہر قسم کا خوف ہم سے دور ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہوتا، اگر وہ ہو جاتا ہے خوف دور، اور ہم خداوند کے ساتھ بے خوف چلے جا رہے ہیں، نہ ہمیں زمانے کا ڈر ہے، نہ ہمیں اذیتوں کا ڈر ہے، نہ بھوک پیاس کا مسئلہ، نہ کوئی اور، تو بے شک ہم مبارک ہیں. لیکن اگر ہمیں خوف ہے، ہم ڈر جاتے ہیں، ہم ڈرے رہتے ہیں، اور ڈر کے سبب سے ہم خداوند کے حکموں کی پیروی نہیں کرتے، ہم ہدیہ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ زیادہ نہ پیسے چلے جائیں، دہی کی پوری نہ چلی جائے، ہم اخلاقی تعلیم سے ڈرتے ہیں. اگر کسی بھی قسم کا خوف ہمارے اندر موجود ہو تو یقین رکھیں کہ ہم خداوند سے محبت نہیں رکھتے. اور جو خداوند سے محبت نہیں رکھتا، بائبل کا اصول ہے کہ وہ بادشاہی سے باہر ہوگا. وہ کتنے بھی اچھے کام کر لے، اچھے کام نجات پیدا نہیں کرتے، بلکہ نجات کے سبب سے اچھے کام ہوتے ہیں. اچھے کام نجات کا پھل ہے. خوف کس بات کا ہے؟ میں اگر دیکھوں تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے بیرون ملک جانے کے لیے مختلف قسم کے اسائلم لیے، اور بیسیکلی یہی تھا کہ ہمیں ستایا گیا. اور حقیقت میں ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اصل کتنے لوگ تھے جن کو ستایا گیا تھا. آج بھی بہت سارے ہیں ستائے گئے، پر وہ نہیں گئے کہیں. خوف کے سبب سے ہم ادھر ادھر ہو جاتے. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ محبت ہو تو مجھے خوف نہیں کرنا چاہیے، اور اگر مجھے خوف آتا ہے تو مجھے محبت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. جب ہم خداوند سے محبت نہیں کرتے تو
پھر ہم کسی کے پاس بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ ماتھا ٹیک دیں، کسی کے بھی حکموں کو مانیں، کچھ بھی ہم کریں، اس کی محبت سے ہم فارغ ہو جائیں گے، اس کے رحم سے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ فضل کہاں تک چلے گا؟ جہاں تک سانس ہے۔ لیکن اگر آخری سانس تک بھی جھوٹ اور دھوکے اور لالچ نے اور خوف نے مجھے باندھ کے رکھا ہوا ہے، تو کہاں سے خداوند کے پاس جائیں گے؟ پھر خداوند انتظار کرتا رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں روٹی کا ڈر ہے، روٹی نہیں ملے گی، ہمیں لوگ نہیں ملیں گے، ہمیں یہ ہو جائے گا، ہمیں وہ ہو جائے گا۔ میں ملتان میں جاتا ہوتا تھا خدمت کے تعلق سے، تو وہاں منادی کا کام زیادہ تھا۔ تو مجھے ایک وہاں کے جو عزیز تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ منادی کا کام کرنے کے لیے میری طرف نہیں آنا، جن لوگوں کو تو نے کلام سنانا ہے وہ ادھر ہی جا کے سنا، ہم آنے والے دکھوں کا سامنا نہیں کر سکتے، آنے والی مصیبتوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر اب خداوند کے سبب سے دکھ اٹھائیں گے تو اب مبارک ہوں گے، دکھ تو ویسے بھی اٹھائیں گے ہم۔ اگر ہم خداوند سے محبت کرنے کے سبب سے ستائے جائیں، رسول اللہ نے کیا کیا؟ ان کو یہودیوں نے مارا، عدالت جیل میں رکھا، مارا، لیکن وہ خوشی مناتے ہوئے نکلے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ آج اگر کلیسیا میں ہمیں مسیحی کردار نہیں ملتا، مسیح کا کردار نہیں ملتا جس کی مانند ہمیں بننے کا حکم ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک سب خوفزدہ ہے، ملی جلی زبانیں، ملا جلا کردار، خداوند کی کوئی محبت نہیں ہے۔ ہم اپنی شفا کے لیے خداوند کے پاس جا رہے ہیں، ہم روزگار کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے جا رہے ہیں، ہم اولاد کی اولاد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں گھر دے دے، تو ہمیں اولاد دے دے، تو ہمیں اولاد کی اولاد دے دے۔ وہ مل بھی جاتی ہے تو بھی میں نے ان لوگوں کو خداوند کی محبت میں مسرور نہیں دیکھا۔ آج ہم جب خداوند کی محبت اور مصلوبیت کی بات کرتے ہیں تو خداوند نے اپنی جان دے دی۔ اس جان دینے کے نتیجے میں کیا ہمیں اس سے محبت ہوئی؟ اس کے جی اٹھنے سے کیا ہمیں اس سے محبت ہوئی؟ ہم گاتے ہیں کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کو مارا پیٹا گیا، اس کو ذلیل کیا گیا، اس پر تھوکا گیا۔ کوئی ایک اینگل جس سے ہم دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں کہ بس اب میں خداوند کے پیچھے چلوں گا؟ خداوند کی تو بے شمار باتیں ہیں۔ آپ میری ویڈیوز نکال کے دیکھیں، میں تو ذکر ہی ان باتوں کا کرتا ہوں۔ اگر آج خداوند کی مصلوبیت کو بھی یاد کر کے ہم نے صرف ساتوں کلموں کو سن کے رونا ہے اور وہ کردار نہیں پکڑنا جس کا ہمیں حکم ہے، تو پھر جینا بھی بیکار ہے اور چرچ جانا بھی بیکار ہے، اور خدا کی بادشاہی تو ہمیں ملے گی نہیں۔ سو خداوند نے کہا تھا کہ لاگت کا پہلے بندوبست لگا لینا چاہیے اندازہ کیا لاگت آئے گی، کیونکہ اگر بنانے والا گھر نہ بنا پایا تو لوگ اس کے بارے میں باتیں کریں گے۔ ہمارے بارے میں بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم کیسے مسیحی ہیں کہ مسیح ہم سے نظر نہیں آتا، مسیح کی محبت ہم سے آشکارا نہیں ہوتی، ہم لالچ اور جھوٹ میں پھنسے ہوئے دھوکے سے خود کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ آئی لو جیسس۔ آج کے دن کے لیے میرا آپ کو جو پیغام ہے ایسٹر کا، گڈ فرائیڈے کا، وہ یہی ہے، خداوند کی مصلوبیت کو یاد کریں۔ اس نے میری اور آپ کی خاطر کتنی مار کھائی، کیوں کھائی؟ کیونکہ اسے ہم سے محبت ہے۔ ہمیں کس سے محبت ہے؟ اگر ہمیں خداوند سے تو ہم اس کے حکموں کی فکر کریں گے،
اور اگر نہیں ہے تو راستہ تو جہنم کو ہی جاتا ہے۔ یونا بپتسمہ دینے والے نے کہا تھا کہ اب کلہاڑا درخت کی جڑ پر رکھا ہے، خداوند کی دوسری آمد قریب ہے، ریپچر قریب ہے، ہو جائے گا کسی بھی دن، ہم نہیں جانتے کس دن، لیکن کیا ہم تیار ہیں؟ یہ آج سوچنے کا دن ہے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خداوند کی عید آنے والی ہے، خود بھی منائیں، دوسروں کو بھی جو استطاعت نہیں رکھتے انہیں بھی اس میں شامل کیجیے، اور آپ کی زندگی سے خداوند کے نام کو جلال ملے، آپ کے خاندان سے، اپنے آس پاس کے لیے باعث برکت ہوں، مسیح کی مانند ہوں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے، جیتے رہے۔